امی آپ بچوں پر کوئی زور نہ بھریں تو اچھا ہوگا، ویسے بھی علی کوئی بچہ نہیں، سمجھدار ہے کافی، اور اس کی بات بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک دو دن کا نہیں بلکہ پوری عمر کا ساتھ ہے، اگر اسے فاطمہ پسند نہیں تو ہمیں اس پہ کوئی زور نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہو اور فی الحال نام نہیں لینا چاہتا ہو، اور آپ بھی زیادہ پریشان نہ کریں خود کو، طیب نے امی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے تو اور کیا کروں، ان بچوں کے لیے نہ جانے کیا کیا امیدیں پال بیٹھی ہوں، اور یہ ہیں کہ میری سنتے ہی نہیں۔ اب اس علی نے انکار کر دیا جس کے لیے میں بالکل پر امید تھی۔ اب وہ عمیر زارا کی منگنی ہو چکی پھر بھی اس کے آس پاس منڈراتا پھرتا رہتا ہے، جیسے اب بھی اس سے شادی کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ اب اگر اسے فاطمہ کی بات کرو تو مجھے نہیں لگتا وہ کبھی راضی ہوگا، پھر تو مجھ سے میری فاطمہ کو دور کیا جائے گا، پتہ نہیں کس کے ساتھ اس کا نصیب جوڑا ہے۔ امی آپ تو بہت جلدی اداس ہو جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں موقع دے کر خود عمیر سے بات کروں گا، اور اگر اس نے بھی انکار کر دیا تو ہم کسی اچھی جگہ دیکھ کر اور جانچ کر ہی اپنی بیٹی کا رشتہ طے کریں گے، لیکن فی الحال آپ کو ان سب باتوں کی کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے فاطمہ کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ امی اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا سوچا ہے؟ اب پورا دن نشا مطمئن اور خوش تھی کیونکہ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس کا رشتہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ علی بھی اسلام آباد واپس جا رہا ہے، وہ آزادی سے گھر میں رہے گی، اپنی مرضی سے پورے گھر میں جہاں چاہے گھومے پھر سکتی ہے۔ ثنا سے لگاؤ کی وجہ سے تھوڑا بہت دکھی تھی، لیکن اپنی آزادی کی خوشی سے بہت مطمئن تھی۔ شام کا وقت تھا، سارے گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ بھی وہیں بیٹھی تھی، اور اب اسے علی کی موجودگی سے کوئی بے چینی نہیں تھی، شاید وہ اسے سزا دے چکی تھی، اس لیے نفرت میں کچھ تو کمی آ چکی تھی اس کی، اور پھر وہ رات کو جا بھی رہا تھا۔ وہ سبھی باتیں کرنے میں مصروف تھے، تبھی علی وہاں سے اٹھنے لگا۔ ارے علی بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ طیب نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ چاچو ٹکٹ کنفرم کرنے جا رہا ہوں، آج رات کی بکنگ تھی، پتہ نہیں کس وجہ سے ڈیلے کر دی انہوں نے۔ فی الحال بیٹھو، ضروری بات کرنی ہے مجھے اور بھائی، میں نے ہی شاہناز اس کو فون کر کے تمہاری ٹکٹ کینسل کروائی ہے۔ زائدہ نے بتایا تھا کہ فاطمہ نے اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کی، اس لیے میں نے زائدہ کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ فاطمہ پھر سے پڑھائی جاری کر کے اپنا MBA مکمل کرے گی۔ تم لوگ آج رات نکل جاؤ گے کیونکہ فاطمہ بھی تم لوگوں کے ساتھ جا رہی ہے، وہ اسلام آباد میں پہلے بھی پڑھ رہی تھی، اب بھی وہیں پہ تعلیم مکمل کرے گی۔ آج وہ ٹھیک سے پیکنگ کر لے، کل کو تم لوگ چلے جانا۔ فاطمہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ حیرت سے چاچو کی طرف دیکھنے لگی، وہ بالکل اس بات سے بے خبر تھی، اسے پوچھنا تو دور، اس بارے میں سوال بھی کرنا مناسب نہ سمجھا گیا۔ لیکن میں کسی کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، آپ لوگ آج ہی جا سکتے ہیں۔ بیٹا تم جا رہی ہو اسلام آباد، اور میں ساحر کو کیا جواب دوں گا کہ سب بچوں کو خوب پڑھایا لکھایا لیکن فاطمہ کو ایسے چھوڑ دیا؟ ساحر نہیں تو کیا ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم اپنے MBA ضرور پورا کرو گی۔ چاچو میری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا، آپ کو کوئی حق نہیں میرے بارے میں اس طرح کوئی بھی فیصلہ لینے کا۔ اگر جواب دہ ہونے سے اتنا ہی ڈرتا ہوتا تو شاید آپ لوگ ہمیں اتنے سال یوں اکیلا نہ چھوڑ دیتے۔ نیشا نے بھاری لفظوں سے لے کر خطاب کیا۔ طیب سے اس طرح کوئی بھی بچہ مخاطب نہ ہوا کرتا تھا، سبھی اس سے باپ کا درجہ دیتے تھے۔ نیشا یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ زائدہ نے اسے پکڑتے ہوئے بولا۔ ماما جب آپ جانتی تھی میں نہیں جانا چاہتی پھر وہاں آپ پھر کیوں؟ وہ غصہ ہو کر وہاں سے چل دی، سب لوگ اس کے رویے پہ حیران ہوئے تھے۔ زائدہ بھی فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے گئی، ویسے تو اس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ اچانک یہ بات سن کر اس سے کچھ سمجھ میں نہ آیا اور چاچو پر غصہ ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے نیشا، تم کب سے اتنی بدتمیز ہو گئی ہو؟ سب کے سامنے اس طرح اپنے چاچو سے بات کر کے آئی ہو؟ وہ صفحے پہ بیٹھتی اور تیز سے سانس لیتے ہوئے جیسے وہ مشکل سے اپنے غصے کو قابو میں کیے ہوئے تھی۔ ماما انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں اعلان کر دیا؟ پھر کم سے کم مجھ سے پوچھنا تو تھا۔ طیب بھائی نے مجھ سے تمہاری تعلیم کا پوچھا تھا، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ تم کس وجہ سے چھوڑ کر آ گئی تھی تو انہیں بہت دکھ ہوا اور وہ پریشان ہو گئے تھے کافی، انہیں تمہاری فکر تھی۔ اور مجھے یہ بتاؤ تمہیں غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ تمہارے حق میں تو بہتر ہی ہوا ہے نا، تم اکیلے پن اور خوف سے پڑھائی چھوڑ کر آ گئی تھی، لیکن اب تم اسما بھابھی اور علی کے ساتھ ان کی ذمہ داری بن کر رہو گی، وہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ اگر تمہارے پاپا ہوتے تو تمہیں کسی مجبوری اور اکیلے پن کا احساس نہ ہونے دیتے، لیکن وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے۔ لیکن
ان کا پورا خاندان ہمارے ساتھ ہے اور ایسے پیار کرنے والے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ تم جو یہ جوائنٹ فیملی کے خواب دیکھا کرتی تھی یہ وہی ہے خاندان، اور میں صرف دور سے دیکھ کر مزے نہیں لیے جاتے، اس میں ہر کسی کی باتیں اپنانی پڑتی ہیں، خاص کر بڑوں کی باتوں کا مان رکھنا پڑتا ہے۔ بیچارے طیب بھائی تمہیں لے کر بہت اٹھتے اور تم نے خوب سنا تھی انہیں، اب تو میں بھی ان سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے چاچو کا دل دکھایا ہے، اپنے الفاظ پہ پریشان ہونے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے فاطمہ کو علی سے ہی کوئی مسئلہ ہے، اب دیکھو نا ان کے ساتھ جانے کی بات سن کر وہ کیسے آگ بگولا ہو گئی۔ یہاں پر بھی جب سے آئی ہے کبھی دونوں کو بات کرتے نہیں دیکھا، حالانکہ باقی سب بچے تو ایک دوسرے سے دوستانہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ زیا نے دودھ کا گلاس دیتے ہوئے اپنا اندازہ لگایا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم علی کی طبیعت سے واقف ہو، وہ کچھ سنجیدہ مزاج اور کم بولنے والا ہے، ہر کسی سے جلدی دوستی نہیں ہو جاتی اس کی، اور زیادہ تر کام میں مصروف رہتا ہے۔ فاطمہ کا مزاج بھی اس سے مختلف نہیں، وہ بھی مجھے کم بتونی لگتی ہے، طیب نے دودھ پیتے وقت بولا، اور میرے خیال سے آہستہ آہستہ وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے گل مل جائیں گے۔ رہی بات آج کی غصہ کرنے کی تو میں خود پریشان ہوں اس کے رویے پر۔ وہ بول ہی رہا تھا تب دروازے پر زائدہ اور فاطمہ پر نظر پڑی، اس نے انہیں دیکھ کر کچھ نہ کہا۔ ارے زائدہ وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ فاطمہ آ کر طیب کے پاس بیٹھ گئی، طیب کے چہرے پہ ناراضگی تھی۔ چاچو کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ معافی کس بات کی بیٹا، تم نے صحیح کہا، تمہارے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ طیب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نہیں چاچو، آپ کو پورا حق ہے میرے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا، پاپا زندہ نہیں لیکن ان کی جگہ آپ تو ہیں، اگر آپ ہی مجھ سے اس طرح بے رخی اختیار کر لیں گے تو میری رہنمائی کون کرے گا؟ میرے سر پہ اپنا ہاتھ نہ ہٹائیں، مجھے یتیم ہونے کا احساس نہ دلائیں، اس نے چاچو کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ طیب نے اس کے آنسو پوچھے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے خود بھی رونے لگے۔ نہیں بیٹا تم مت رو، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اگر تمہارا کبھی بھی آپ سے بدتمیزی کرو تو کھینچ کر تھپڑ مار دینا، پاپا ہوتے تو وہ بھی ایسا کرتے۔ بالکل بھی نہیں، ساحل تم پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتا، تم تو اس کی جان ہوا کرتی تھی۔ کیوں نہیں بھائی صاحب، اگر یہ غلطی کرتی تو ساحل بھی اسے ضرور مارتے، اور اگر وہ کچھ نہ کرتے تو میں ضرور اس پہ ہاتھ اٹھاتی۔ اچھا سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیے گا، میں اکیلی نہیں ہوں، آپ کو پھر دادو اور چاچو کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ کیوں چاچو؟ ہاں بھائی زائدہ، آپ ہماری بچی سے پنگا لینے میں ذرا احتیاط کرنا۔ اور پھر سب ہنس دیے۔ نمرا تم بتاؤ نا میں اب کیا کروں، مجھے تو لگتا ہے اس میں علی کی کوئی سازش ہے، اس نے علی کو لے کر غلط گمان کر لیا تھا۔ آپ اس بیچارے کی تو تم نے کمر توڑ کے رکھ دی، اتنی بڑی شرط پہ وہ پورا اترا ہے، تمہیں تمہاری خاطر چھوڑ دیا اور تم بجائے اس کی تعریف کرنے کے گنہگار ٹھہرا رہی ہو، عجیب ہو تم۔ وہ جانتا ہے مجھے اس کی موجودگی اچھی نہیں لگتی، اور کیا پتہ اس نے ہی چاچو کے سامنے میری پڑھائی کا ذکر چھیڑا ہو۔ پاگل ہو گئی ہو تم، اب تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہر کام میں اس کا ہی ہاتھ ہوگا، وہ بھی صرف سازشی باتوں میں؟ مجھے تو کبھی کبھی اس پہ بہت ترس آتا ہے نشا، اور سچ پوچھو تو تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں کوئی اتنا چاہنے والا ملا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اس نے وہاں میرے ساتھ کچھ کر دیا تو، اس نے اتنے دن سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اب کیا ڈرنا؟ وہ شاید اس خوش فہمی میں ہوگا کہ مجھ سے شادی ہو جائے گی اور تبھی میرے ساتھ اس کا رویہ برا نہیں تھا، لیکن اب تو میں نے ہی اسے فورس کیا تھا رشتے سے انکار کرنے کو، اس نے چپ چاپ بڑی آسانی سمجھداری سے دادوں کے سامنے انکار کر دیا، واقعی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اب تو وہ مجھ سے خوب بدلہ لے گا، اور یہاں پر تو سب لوگ ہیں، وہاں صرف اس کی فیملی ہے اور میں اکیلی۔ بے فکر ہو کر جاؤ میری جان، جو شخص تمہاری محبت میں خود کے بجائے تمہاری خوشی کو ترجیح دیتا ہے، بھلا وہ شک کیسے کیا جا سکتا ہے اس پہ، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور نشا تمہیں اپنا درد تو بخوبی یاد ہے، کبھی اس بات پہ غور کیا کہ تم نے اسے اسی وقت سزا دی تھی، اسے گولی مار کر، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، غلطی سے گولی لگ گئی تھی، لیکن تم نے اس کی طرف پستول تو سیدھی کی تھی نا اسے مارنے کے لیے؟ ہاں میں نے سیدھی ضرور کی کیونکہ مجھے اس پہ کافی غصہ چڑھا تھا، لیکن میں نے صرف اسے دھمکانے کے لیے کی، تو اس نے بھی تو تمہیں سے اغوا کیا تھا، تمہاری عزت پامال نہیں کی تھی، تو کیا یہ تمہارے لیے معمولی بات ہے کہ وہ مجھے اس طرح گھر سے زبردستی لے کر جا کر اپنے کمرے میں بند کر کے نکاح کے لیے جبر کرے؟ نہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں، میں جانتی ہوں تمہارے دل پر اس پر کیا گزری ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محبت پانے کے لیے یہ غلطی کر دی جس کی سزا اسے اس رات مل گئی تھی، اور اس عمل کے لیے یہ سزا کوئی کم تو نہیں ہے، اس کی جان بھی جا سکتی تھی، وہ زندگی بھر کے لیے معذور بھی بن سکتا تھا، لیکن شاید اسے اس کے اس عمل کے لیے یہ سزا کافی تھی۔ اور تم نے کبھی اس کے پیار اور محبت میں چھپی عقیدت کو محسوس نہیں کیا؟ اس نے گولی کھا کر بھی کبھی تمہارے خلاف کوئی رپورٹ نہیں لکھوائی، اس کے بعد تم اس کے کزن کے رشتے میں اس کے گھر میں آ گئے، اگر اسے بدلہ لینا ہوتا تو وہ گھر والوں کو ضرور بتا دیتا کہ تم نے اسے گولی ماری ہے، پھر سوچو اس وقت گھر والوں کا کیا رد عمل ہوتا، لیکن وہ بہت صبر والا اور تمہیں چاہنے والا ہے، جو کبھی کسی کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کی اور نہ ہی بدلہ لیا، اور اب تم اس سے اتنا ڈر رہی ہو،
جس نے اپنی طاقت اور سارے ہتھیار ہی ڈال دیے ہیں۔ اگر تم نے اس کی اس حرکت پہ سب کے سامنے پردہ ڈال رکھا ہے تو وہ بھی تو گولی کھا کر تمہارا نام چھپائے ہوئے ہے۔ تمہارا بدلہ کب کا پورا ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کے لیے سزائیں تجویز کرنا بند کر دو اور نہ ہی کوئی غلط گمانی کرو۔ نیمرا کی باتیں وہ غور سے سنتی رہی اور اس کی کہی ہوئی ساری باتیں اس کے دل پہ لگی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ گھنٹوں بیٹھی انہی باتوں کو دہرانے لگی، پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ فاطمہ بیٹا، تمہیں کوئی شاپنگ کرنی ہے تو ابھی بازار سے ہو آؤ، آج رات کو تم لوگ جا رہے ہو اس لیے بعد میں ٹائم نہیں ملے گا۔ نہیں چاچو، مجھے فی الحال کوئی ضرورت نہیں، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں چاچو، طیب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولا۔ جی چاچو، وہ پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا تم بھی بیٹھو۔ طیب نے فاطمہ کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بیٹھ گئی۔ وہ دیکھو علی، فاطمہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچنے مت دینا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، یونیورسٹی جانے آنے، پڑھائی میں ہر قسم کی توجہ پر تم پر لازم ہے، اسے کوئی بھی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ جی چاچو، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اور بیٹا فاطمہ، وہاں بے فکر اور آرام سے رہنا، میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا رہا ہوں، تم سے فون پہ بات کرتا رہوں گا، اگر کوئی بھی ضرورت پڑ جائے یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی مشکل ہو، بلا جھجک علی سے بول دینا، اور اگر علی سے بھی کوئی شکایت ہو تو سیدھا مجھے بول دینا۔ وہ بات سن کر گردن ہلاتی جا رہی۔ علی کا نام سن کر اس نے ایک نظر اٹھا کر علی کی طرف دیکھا، لیکن وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس نے ایک بار بھی فاطمہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ جانے لگے تھے، سب کی آنکھیں اس وقت نم تھیں۔ بھابھی آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا، وہ بہت جلدی پریشان و خوفزدہ ہو جاتی ہے، ایسے میں اگر میں بھی وہاں نہیں ہوں گی تو اکیلا پن محسوس ہوگا۔ تم فکر مت کرو، زیادہ سے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آئی مس یو مما، میں بھی تمہیں بہت مس کروں گی میری جان، اور ہاں وہاں پہ زیادہ رونا دھونا یا پھر چھوٹی موٹی باتوں پہ پریشان بالکل مت ہونا۔ باری باری سب نے ایک دوسرے سے گلے لگ کر اجازت لی اور رخصت ہوئے۔ ان لوگوں کے جانے سے گھر سونا سونا ہو گیا تھا، سب لوگ انہیں رخصت کرنے کے بعد اپنے کمروں میں چل دیے۔ رات کافی ہو چکی تھی، سب لوگ سو رہے تھے۔ اچانک وہ گہری نیند سے اٹھی، اس کے موبائل کے رنگ ٹون بجنے لگی۔ اس وقت عمیر کا فون۔ اس نے موبائل اسکرین دیکھ کر کہا۔ اس نے جلدی سے کال کینسل کر دی، شاید غلطی سے لگ گیا ہو۔ خود کو مطمئن کر کے وہ پھر سے گہری نیند سو گئی اور پھر فون بجا۔ ہیلو عمیر، کیا ہوا ہے، اس وقت کیوں فون کر رہے ہو؟ ذرا کچھ دیر کے لیے کمرے میں آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ عمیر، تم نیند میں ہو کیا؟ اس وقت میں اس کی آواز سے نانو کی جان کا خدشہ تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور وہاں پہ بات جاری کی۔ عمیر، تم کیوں میرے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہو؟ رات کافی ہو چکی ہے، اس وقت میں نہیں آ سکتی، تم سو جاؤ۔ عمیر اسے منتیں کرنے لگا اور اس نے فون بند کر کے بستر کی طرف رخ کیا، لیکن اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بیٹھی عمیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا کام ہو سکتا تھا اس وقت؟ پہلے تو کبھی اس نے اس طرح اپنے کمرے میں نہیں بلایا۔ آخر وہ فکر میں مبتلا ہو کر وہاں سے اٹھی اور عمیر کے کمرے میں چل دی۔ عمیر، تم ٹھیک ہو تو کیا ہوا تمہیں؟ زارا نے کمرے میں آتے ہی اس کی جانب دیکھا۔ وہ درد سے کانپ رہا تھا اور کرا رہا تھا۔ اس نے یکدم پاس جا کر اس کی رضائی ٹھیک کی اور وہ باہر سے برف اور کپڑا لے کر آگے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ عمیر نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور کافی دیر سے اسے پٹیاں رکھ رہی تھی وہ۔ عمیر اٹھو، یہ ٹیبلٹ کھاؤ جلدی۔ اسے کچھ ہوش آیا تو زارا نے فوراً اس کے لیے ٹیبلٹ نکالی۔ تمہیں کب سے ہوا بخار، اور پھر ممی کو کیوں نہیں بتایا؟ میں نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تمہیں، تمہارے ہوتے ہوئے کچھ ہو سکتا مجھے۔ اچھا اب تم سو جاؤ، میں چلتی ہوں۔ بیٹھو، آ گئی ہو تو کچھ خدمت تو کرو۔ میں کافی دیر سے یہاں پہ ہوں نا، نانو جاگ جائیں گی۔ یار سر میں بہت درد ہے۔ اس نے ایک نظر عمیر کو گھورا اور سر دبانا شروع کر دیا اور اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی، بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی کہیں کوئی آ نہ جائے۔ فکر مت کرو، اس وقت کون آ سکتا ہے، اور اگر زیادہ ہی ڈر لگ رہا ہے تو دروازہ بند کر لو، پھر آرام سے میرا سر دباؤ، عمیر نے شرارتی انداز میں بولا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب زارا کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی گرم سانسیں محسوس کرنے لگے۔ اس کے دونوں ہاتھ عمیر کے سر پر تھے اور عمیر اپنے ہاتھ سے اس کے بال سے ہلا رہا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے۔ کیا آج رات تم یہاں نہیں ٹھہر سکتی؟ عمیر نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ نہیں عمیر، پلیز رک جاؤ زارا، عمیر نے اس کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کے گرم ہاتھوں کا لمس اور پھولتی ہوئی گرم سانسوں نے زارا کو مدہوش کر دیا۔ وہ اس چیز میں کھونے لگ گئی اور کچھ بول نہ پائی۔ وہ اسے گھور کر پیار سے دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زارا کو باہوں میں بھر لیا۔ زارا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ ہاں۔ یہ کیا بےہودگی ہے، زارا دبی آواز میں بولی۔ زویا کی چیخ سن کر دونوں ایک دم اٹھے، جو کہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ زارا نے فوراً اٹھ کر اپنا دوپٹہ پہنا اور گردن جھکائے ندامت سے کھڑی۔ اس کا تیز دل دھڑکنے لگا۔ بے حیا، بے شرم، تم نے تو آج حد ہی پار کر دی۔ زویا نے قریب آ کر اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کی آواز سے وہ لرز اٹھی اور نیند سے اٹھ گئی۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ پھولتی ہوئی سانسوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اپنے بستر پر تھی جہاں نانو سوئی ہوئی تھی، اور اسے محسوس ہوا کہ یہ سب اس نے خواب میں دیکھا تھا۔
وہ لوگ اب اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ ایئرپلین سے سفر کرے اس لیے زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ علی چاچو کو بتا دیا ہے کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسما نے پوچھا، جی مما میں نے بات کر لی ان سے، اور مجھ سے پہلے شاید فاطمہ نے بھی وہاں فون کر دیا تھا۔ ہاں ماں سے مخاطب تھا علی ماں سے مخاطب تھا اور وہ کچھ دوری پر ثنا کی باتیں سن رہی تھی۔ علی کے بات کرنے پر اس کا پورا دھیان اس کی طرف ہو گیا تھا۔ جی آنٹی میں نے مما سے بات کی تھی، اس نے علی کی بات کے پیچھے بولا۔ اچھا اب میں ابھی کمرے میں جا رہا ہوں۔ علی وہاں سے اٹھ کر کمرے کی جانب چل دیا۔ مما فاطمہ آپ بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں ٹھہریں گی نا؟ نہیں تمہارے ساتھ کیوں، وہ اپنے کمرے میں رہے گی، میں نے اس کے لیے تمہاری سائڈ پہ کمرے میں سیٹنگ کر لی ہے۔ نہیں آنٹی میں ثنا کے ساتھ رہ لوں گی، آپ کوئی تکلیف نہ کریں۔ فاطمہ نے ثنا کے ساتھ رہنے کی خواہش دکھائی کیونکہ اسے بوریت سے زیادہ کسی اور بات کا خوف تھا۔ وہ اکیلے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹا تمہارے لیے الگ کمرہ ہی ٹھیک رہے گا، اگر تم دونوں ساتھ رہی تو ثنا تمہاری پڑھائی کا ستیہ ناش کر دے گی، یہ نہ تو خود پڑھے گی اور نہ تمہیں پڑھنے دے گی۔ ہاں اگر رات کو تم دونوں چاہو تو سوتے وقت اپنا روم شیئر کر سکتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں فاطمہ بھی آپ کو پورا گھر تو گھما دوں۔ ثنا نے اسے پورے گھر کا ایک حصہ دکھایا، ساتھ ہی وہ اپنی عادت کے مطابق بولتی بھی جاتی، لیکن فاطمہ اس کی باتوں سے بور نہ ہوتی بلکہ ہنستی۔ ارے آپ علی بھائی کا کمرہ دیکھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی اور فاطمہ اس کا نام سن کر باہر کھڑی ہو گئی۔ ارے آپ رک کیوں گئی، آئے نا۔ وہ کھڑکی کے قریب صوفے پر لیٹا ہوا لیپ ٹاپ اپنے پیٹ پر رکھے تھا، دونوں ٹانگیں ایک دوسرے پر چڑھائی ہوئی، اپنی آنکھیں اسکرین پر جمایا ہوا تھا۔ ثنا کی آواز سن کر اس نے دروازے کی طرف سے فاطمہ کو اندر آتے ہوئے دیکھا اور ایک دم وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا جیسے وہ اس کا استقبال کر رہا ہو۔ یہ بھائی کا کمرہ ہے، اچھا آپ چلیں آپ کو اسٹڈی دکھاتی ہوں۔ ثنا اس کو پکڑ کر باہر نکلتی گئی، تبھی علی کو جیسے کوئی بات یاد آ گئی تھی اور ثنا کو پیچھے سے آواز لگائی۔ ثنا آواز لگاتا کمرے سے باہر آیا جہاں وہ زیادہ دور تو نہیں گئی تھی اور کچھ فاصلے پر تھی۔ جی بھائی وہ فاطمہ سے کہہ دینا کہ کل یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے چلنا ہے تو صبح تیار رہنا، علی نے ثنا کو بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ فاطمہ سے پوچھتی فاطمہ نے اس کی بات سن لی تھی اور وہ وہیں کھڑے بولنے لگ گئی۔ کیا ٹیسٹ بھی دینے ہوں گے؟ ہاں شاید، لیکن میں نے فی الحال تو کوئی تیاری نہیں کی۔ نہیں کل صرف کچھ فارمیلٹیز کے لیے جانا ہے، بعد میں ٹیسٹ کا کنفرم کر لیں گے، پھر تم تیاری کر لینا، پھر آپ تیاری کر لیجیے گا، اور آپ کا ری ایڈمیشن ہے تو ہو سکتا ہے ٹیسٹ نہ بھی لیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ضرور تھے لیکن ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی، عمیر کچن میں اسے اکیلا دیکھ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہیں کل کال کی اور تم نے فون کاٹ دیا، کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ کوئی ٹائم تھا فون کرنے کا؟ یار سر میں بہت درد تھا، تو تم مجھے فون کرنے کے بجائے اپنی مما یا پھر پاپا کو کال کر سکتے تھے۔ عمیر میں تمہاری بیوی نہیں جو تم جس وقت مجھے بلاؤ میں آ جاؤں گی، آئندہ مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں سمجھے۔ تم ذرا کی آواز تیز ہو گئی تھی اور خوب غصے سے بولی، تم اتنا غصہ کس بات پہ کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں سے پین کلر پوچھنے کے لیے کال کی تھی، اس وقت مجھے دوائی مل نہیں رہی تھی، اس لیے کسی اور کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا مجھے، لیکن میں نے سوچا تم سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں تم میرے کسی بھی کام سے پریشان نہیں ہوتی، لیکن تم نے کال ریسیو نہیں کی اور کاٹ دی۔ ٹھیک ہے بات ختم، اور میں جانتا ہوں تم میری بیوی نہیں ہو، حوصلہ رکھو، ایک دوست کی حیثیت سے صرف دوائی مانگتا، تم سے کوئی بستر گرم کرنے کی فرمائش نہیں کرتا۔ عمیر اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ثنا ناشتہ الگ رکھ رہی تھی۔ علی تیار ہو کر وہاں پر پہنچا۔ تم کالج نہیں گئی ابھی تک؟ بس ابھی نکل رہی ہوں۔ فاطمہ کہاں ہے، وہ تیار ہوئی یا نہیں؟ علی نے فاطمہ کو وہاں نہ پا کر پوچھا۔ وہ اس وقت خاموشی سے آ کر ثنا کو پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ لیجیے آ گئی فاطمہ آپی بھی، آپ نے آنے میں دیر کر دی، مجھے تو لگا آپ ماما کے بلانے پہ بھی نہیں آئیں گی۔ کہاں آ رہی تھی، میں نے زیادہ سے شکایت کرنے کی دھمکی جو دے دی تھی تبھی جا کر اٹھی، بول رہی تھی کمرے میں ناشتہ کرنا ہے، اکیلے میں کھا لوں گی۔ ماما تو آپ انہیں وہیں ناشتہ کرنے دیتی نا؟ علی نے فاطمہ کی حمایت کی، وہ سمجھ گیا تھا کہ فاطمہ اس کی وجہ سے ناشتے کے لیے نہیں رک رہی تھی۔ دیکھو بیٹا میں چاہتی ہوں تم ہمارے ساتھ فیملی ممبر بن کے رہو، اجنبی اور مہمانوں کی طرح یہ ایک جگہ پر ٹک مت جانا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، سکون سے رہو، جو جی میں آئے وہ کرو، کوئی بھی بات ہو پریشانی ہو تو بلا جھجک مجھے بول دینا، کسی بھی بات پہ زیادہ کو فون کر کے تنگ مت کرنا۔ ماما آپ اپی کو ناشتہ بھی کرنے دیں۔ جب سب نے ناشتہ ختم کر لیا تب علی ثنا سے مخاطب ہوا۔ ثنا تم آج کالج مت جاؤ، فاطمہ کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے میں وہ بور ہو جائے شاید، اور ہم 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ علی جانتا تھا فاطمہ اس کے ساتھ اکیلے میں جانے سے برا محسوس کر رہی ہوگی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ فاطمہ کو پہلے ہی دن کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، لیکن بھائی میں تو کالج بھائی جیسا بول رہا ہے ویسا کرو، اسما نے حکم دیا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی تھی اور ثنا فرنٹ سیٹ پر۔
اور چل دیے وہ۔ علی نے اس کی کافی ہیلپ کر دی تھی، اس کے داخلہ میں زیادہ ٹائم نہ لگا اور کچھ ہی دن میں اسے انٹری مل گئی۔ وہ یونیورسٹی جانے لگی تھی اور بہت خوش تھی۔ علی دونوں کو صبح ساتھ میں چھوڑتا، پہلے فاطمہ کو یونیورسٹی، اس کے بعد ثنا کو کالج ڈراپ کرتا اور بعد میں اپنے آفس چلا جاتا۔ صبح کی ٹائمنگ ایک ہونے کی وجہ سے سب ساتھ نکلتے، لیکن واپسی میں سب کو ڈرائیور پک کرنے جاتا۔ اس طرح فاطمہ کو بھی علی کے ساتھ اکیلے میں جانا نہیں پڑ رہا تھا، اس کی یہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے دل سے دھیرے دھیرے یہ خوف نکل چکا تھا کہ علی اس کے ساتھ کچھ غلط کرے گا، لیکن ان دونوں میں آپس میں ضروری کام کے علاوہ کوئی بات چیت نہ ہوا کرتی تھی۔ دونوں ہی کوئی کوشش نہ کرتے ایک دوسرے سے بات کرنے کی۔ علی کی محبت اور فاطمہ کی نفرت، یا شاید یہ سب سائڈ پہ ہو گئے تھے، کیونکہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی کبھی ثنا بھی محسوس نہ کر پائی کہ ان دونوں کے من میں کیا چلتا ہے۔ سب شام کی چائے پی رہے تھے۔ ثنا اور فاطمہ ایک صفحے پہ بیٹھی تھی، جبکہ مخالفت میں علی اور اسما بیٹھی تھے۔ علی کے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون تھا جو اپنے کان سے لگایا تھا، دوسری طرف سے طیب بات کر رہا تھا۔ کافی دیر بات کرتے کرتے وہ اٹھ کر فاطمہ کے پاس گیا اور فون آگے کرتے ہوئے بولا، چاچو آپ سے بات کریں گے؟ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ یونیورسٹی جاتی ہو نا؟ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ جی چاچو بالکل ٹھیک الحمدللہ، پڑھائی بھی بہت اچھی۔ وہ خوشی سے بات کر رہی تھی، خوب دل لگا کر پڑھنا اور تمہارا ہی گھر ہے، وہاں اچھے سے رہنا۔ کوئی پریشانی نہیں چاچو، اسما آنٹی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ طیب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اچھا اور ثنا تنگ تو نہیں کرتی؟ فاطمہ نے ثنا کو نہیں، میں تو اس کی باتوں سے بالکل بھی تنگ نہیں ہوتی۔ اچھا اور بات سنو، تمہیں کوئی بھی بات یا پھر ٹاپک وغیرہ میں الجھن ہو تو علی سے ڈسکس کر لینا۔ وہ ماشاءاللہ اپنی پڑھائی میں بہت ہوشیار رہا ہے اور ہمیشہ ٹاپ کیا ہے، اس کی ذہنیت بہت تیز ہے، اس نے بھی MBA کیا ہوا ہے، اس لیے تم کسی بھی مسئلے کا حل لے سکتی ہو اس سے، اور میرے علی سے بھی بول دیا ہے وہ تمہاری ہیلپ کرے۔ جی چاچو۔ طیب اسے علی کے گن سنانے جا رہا تھا اور وہ اس کی بات کے دوران علی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے اسما کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھا۔ آپ کا فون۔ اس نے بات ختم کر لی اور علی کے قریب کھڑے ہو کر فون آگے کیا۔ علی نے ایک نظر دیکھے بنا اس سے موبائل لیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ رات کے ٹائم اپنے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے بیٹھا تھا، تبھی اسکرین پہ میسج ٹون بجی۔ کیا ہوا، سو گئی کیا؟ واقعی ہاں سو رہا ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب۔ عمیر کے جواب سے غصہ واضح ہو رہا تھا۔ اسے رپلائی دے کر موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا اور پھر اسے اپنا کام جاری کر دیا۔ ابھی جاگ رہے ہو تو بات کرو نا، تم کب سے اتنی جلدی سونے لگ گئے؟ اچھا سوری، دوبارہ جب بھی کال کرو گے ریسیو کروں گی، اور اس دن میں ہوا تم پر غصہ ہوگی، معاف کر دینا۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، وہ زارا بار بار میسج کیے جا رہی تھی۔ شرم نہیں آ رہی آدھی رات کو غیر مرد کو میسج کرتے ہو؟ تم میری بیوی نہیں ہو جو اپنا کام کاج چھوڑ کر تم سے بیٹھ جاؤ گپے لگانے؟ اب اس نے لیپ ٹاپ رکھ دیا تھا اور موبائل ہاتھ میں اٹھائے ٹیکسٹ کرنے لگ گیا تھا۔ زارا سمجھ گئی تھی کہ اس نے ہی غصے سے عمیر کو یہ تانا دیا تھا، اب واپس وہ دہرا رہا ہے۔ اچھا تو پھر پرائی لڑکی کے خواب میں آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ نظارہ لکھتے وقت پیار اور جذبات محسوس کر رہی تھی جو اس نے خواب میں محسوس کیا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکان یہ ہونٹوں پہ اس نے سجائی ہوئی تھی۔ کیسا خواب رہنے دو، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ عمیر جلدی جلدی میں اسے ٹیکسٹ کر رہا تھا، مجھے شرم آتی ہے بتانے میں، بتا دو ورنہ میں ابھی آ کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دوں گا، بتاؤ صحیح یار پلیز زارا۔ اچھا چلو سناتی ہوں خواب، بالکل فلم کی سین جیسا تھا، پہلے کچھ رومانٹک اور پھر ڈراؤنا۔ تمہیں بتاؤ نا کیسے رومانس کیا میں نے؟ نہیں میں نے کہا نا شرم آتی ہے مجھے۔ ہاں خواب میں رومانس کرنے میں شرم نہیں آتی، اور ہاں یہاں مولانا بن رہی ہو، ٹھیک ہے مت بتاؤ، ویسے بھی میں خواب دیکھتا ہوں بہت ہاٹ واٹ۔ اچھا کیا دیکھا تم نے؟ وہی سب جو شادی کے بعد ہم دونوں کے بیچ ہونا تھا۔ آپ حقیقت میں تم ملنے والی ہو نہیں، اس لیے خواب میں ہی تم سے کبھی شادی رچاتا ہوں، کبھی تمہیں باہوں میں بھرتا ہوں۔ عمیر لکھتے وقت دکھی تھا اور وہ پڑھتے وقت رونے لگی تھی۔ اس بات پر وہ دونوں افسردہ ہو گئے تھے اور آگے کچھ لکھ نہ پائے۔ فاطمہ آپ ہی آج آپ اتنی اپسیٹ کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ کتاب اور ڈھیر سارے پیپر پاس رکھے سوچ رہی تھی۔ کچھ نہیں ثنا، مجھے کل اسائنمنٹ سبمٹ کرنی تھی تو میں نے آج بھی نہیں بنائی۔ تو پھر آپ کیسے کریں گی کل؟ ثنا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ تب ہم فرینڈس ساتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی، نمرا اور میں ایک ساتھ مل کے حل کر دیتے تھے، پر آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جو میں نے بنائے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مشورہ کس سے کروں؟ اس نے بنائی ہوئے اسائنمنٹ کے ادھر ادھر کرتے ہوئے بولا، لائیں آپ ہی، یہ پرابلم میں آپ کی حل کر دیتی ہوں۔ تم کیسے کرو گے؟ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ تمہارے سبجیکٹ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن علی بھائی کے لیے تو آسان ہے نا، میں انہیں دکھا کر آتی ہوں۔ ثنا کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی چمک آ گئی، لیکن اس نے فائل پھر بھی ثنا کو نہیں دی۔ نہیں ثنا رہنے دو، میں بس خود ہی کوشش کر لوں گی، تم خواہ میری وجہ سے کسی کو تنگ نہ کرو۔ ارے بھائی کوئی تھوڑی ہے وہ، ویسے بھی چاچو نے ان سے آپ کی ہاتھ سفارش کر رکھی ہے، اس لیے آپ کا کام تو انہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا۔
اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ اور بولتی ثنا اس کے ہاتھ سے فائل چھین کر دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی اور سیدھا علی کے پاس گئی۔ بھائی آپ سے کام تھا، ابھی فری ہیں؟ ثنا دیکھ رہی ہو کام کر رہا ہوں، یہ فائل بھی چیک کر دیں۔ ثنا نے فائل ٹیبل میں رکھتے ہوئے بولا بعد میں کر دوں گا، ابھی دیکھ نہیں رہی، مصروف ہوں۔ بھائی فاطمہ ابھی بہت پریشان ہے، ان کے اسائنمنٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا تو، لیکن آپ ایک بار بتا دیں دیکھ کر، اگر کسی درستگی کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر دیں۔ فاطمہ کا نام سن کر اس کی نظر ایک جگہ پر ٹک گئی، وہ اپنی فائل چھوڑ کر اس نے اس کی فائل اٹھائی اور چیک کرنے لگا۔ پتہ ہے وہ اتنی پریشان تھی اور جب میں نے آپ کا نام لیا تو کہہ رہی تھی کہ آپ کو تنگ نہ کروں، لیکن میں بھی ماننے والی تھوڑی ہوں۔ اب وہ اس کے اسائنمنٹ بنا رہا تھا، تب تک ثنا بولتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد وہ ثنا سے مادبہ اچھا چلو آپ جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک سے سمجھو اور پھر فاطمہ کو جا کر بتا دینا۔ یہ دیکھو جہاں میں نے مارک کیا ہے وہاں اس سمری کو نہیں لکھنا تھا، یہ جگہ خالی رکھو۔ اور علی بول رہا تھا اور ثنا اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی آپ یہیں بیٹھے، میں انہیں بلا کر لاتی اور پھر انہیں سمجھا دینا۔ وہ جھٹ سے اس کے کمرے پہ پہنچی اور لے کر فاطمہ کو آئی۔ آپ نے اسائنمنٹ بہت اچھی بنائی ہے، بس ایک دو جگہ کریکشن کرنی ہے۔ علی نے فائل ٹیبل پر رکھی اور سمجھانے لگا۔ اس طرح وہ کہتا جاتا اور وہ وہاں سے درستی کرتی جاتی، پین سے، اور فائل بن گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ تسلی تھی اور وہ فائل اٹھا کر چلے گئی۔ اگر اور بھی کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتی ہیں آپ، علی نے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی شکریہ۔ وہ اسے دیکھے بغیر کمرے کی جانب چل دی۔ ہاں کیا حال چال ہے؟ نمرا نے فون ریسیو کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوب، تم سناؤ کیسی ہو؟ اور میں کل سے فون ٹرائی کر رہی ہوں تم ہو کہ فون بند ہے؟ اچھا سوری، مصروف تھی تبھی فون بند کر دیا تھا۔ ویسے تم سناؤ پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ یوں نہیں جاتی ہو؟ ہاں بہت اچھی چل رہی ہے۔ ارے واہ، تمہاری باتوں سے تو لگ رہا ہے تم بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟